صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں. ہم آپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنا موقف نہیں چینج کریں گے. ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, نیب اور عدالتوں پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پورے خاندان کو گرفتار کر لو, 18ویں ترمیم اور NFC پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بلاول بھٹو کی للکار, کٹ پتلی حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی کی دھواں دھار گفتگو. آج پھر اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا. شہر بھر کی پولیس عدالت کے باہر کھڑی کر دی. کیا آپ زرداری سے اتنا ڈرتے ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید. کہا کارکنوں اور وکلا کو بھی عدالت آنے سے روکا گیا. آصف زرداری پر 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. توشہ خانہ ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سماعت. یوسف رضا گیلانی, غنی مجید اور انور مجید پر بھی فرد جرم عائد ہوگی. عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. پولیس چیک پوسٹ پر روکا گیا. مجھے بھی عدالت آنے میں مشکلات پیش آئیں. جج احتساب عدالت کا مکالمہ. بتایا یو ٹرن لے کر دوسرے راستے سے عدالت پہنچے. 6 مقامات پر ناکے لگائے گئے تھے. معاملہ انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے. توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے. کورونا SOPs کے تحت فیس ماسک اور شیلڈ لگا کر آئے. بلاول اور آصفہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. جاتی عمرہ میں 4000 ایکڑ اراضی قبضہ کیس کی تحقیقات جاری. سول کورٹ لاہور نے مریم نواز اور شہباز شریف کو طلب کر لیا. 20 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. شوگر انکوائری رپورٹ اور کمیشن کالعدم قرار. سندھ ہائی کورٹ نے شوگر ملز مالکان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. نیب, FIA, FBR قانون کے مطابق تحقیقات کریں. عدالت نے نئی انکوائری کا حکم دے دیا. بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں یا نہیں, جواب تو جمع کرائیں. الیکشن کرانے سے متعلق 26 درخواستیں آ گئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے ریمارک. صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. سماعت 26 اگست تک ملتوی. جولائی میں ترسیلات زر $2,768 ملین تک پہنچ گئیں. وزیر اعظم خوشی سے نہال. ٹویٹ میں لکھا, یہ ایک ماہ میں بھجوایا جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے. گزشتہ سال جولائی کے ترسیلات زر سے 36.5% زیادہ ہے. ملک میں کورونا کے کیسز بتدریج کم ہونے لگے. 24 گھنٹے میں 488 کیسز رپورٹ ہوئے. 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. وائرس سے متاثر 2,69,087 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. کورونا کیسز کے باعث پشاور کے 6 علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. آج 2 بجے سے اطلاق ہوگا. حیات آباد, شامی روڈ, شاہین ٹاؤن, اکبر ٹاؤن شامل. متاثرہ علاقوں میں داخلے اور باہر نکلنے پر پابندی ہے. خیبر پختونخوا میں اسکول مالکان کی ہٹ دھرمی. سوات اور مردان میں آج بھی نجی اسکول کھول دیے. گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں, فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسکول مالکان نے حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. ہمارے 12 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سامسن اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم پر دباؤ ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کل بھی دباؤ میں نہیں آئے, آج بھی نہیں آئیں گے. بلاول بھٹو کی احتساب عدالت کے باہر للکار. کہا اگر میرے پورے خاندان کو بھی گرفتار کرنا ہے تو کر لو, لیکن NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ کٹ پتلی حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی. پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا ہے. ہر جگہ بیریکیڈز رکھے گئے ہیں. کیا آپ صدر زرداری صاحب سے اتنا ڈرتے ہو کہ صرف ایک کورٹ اپیرنس پہ آپ اسلام آباد کے سارے پولیس ادھر کھڑے کر دیتے ہو؟ یہ بھی
जाली जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। अपोजिशन पे दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए। और आप देखेंगे कि मेरा मौक़िफ़ चाहे वो 1973 की आईन पे हो, 1 यूनिट के खिलाफ हो, चाहे वो NFC अवार्ड पे हो, हम आपके दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। कहा कि बिलावल भुट्टो की सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। मुबाहिसे का फोरम पार्लियामेंट है, मगर वहां से ये लोग भाग निकलते हैं। मुराद सईद ने कहा कि कौम को तकरीरों में नहीं, जवाबात में दिलचस्पी है। लूटी गई दौलत का उनके पास कोई जवाब है ना शरीफों के पास है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत की आड़ में चोरी बचाने की इजाजत नहीं देंगे। तोशाखाना करप्शन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद भी फर्द जुर्म की तारीख पर तलब कर लिए गए हैं। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद भी फर्द जुर्म की तारीख पर तलब कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्जिमान पेश। नैब ने रेफरेंस पर कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाने का कहा तो फारूक एच नाइक बोले, आसिफ जरदारी बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकला में इस हवाले से तल्ख कलामी भी हुई। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सितंबर के लिए फर्द जुर्म आयद करने का कहा। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुल्जिमान को 20-20 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया। तोशाखाना रेफरेंस में पेशी पर आसिफ जरदारी कोरोना SOPs के तहत फेस मास्क और शील्ड लगा कर आए। बिलावल और आसफा भी साबिक सदर के हमरा कमरे अदालत में मौजूद रहे। आसफा भुट्टो अपने वालिद का हाथ पकड़कर चलती हुई उन्हें लेकर कमरे अदालत तक गईं। आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस में पेशी पर आसिफ जरदारी कोरोना SOPs के तहत फेस मास्क और शील्ड लगाकर आए और बिलावल और आसफा भी साबिक सदर के हमरा कमरे अदालत में मुसलसल मौजूद रहे, जबकि आसफा भुट्टो अपने वालिद का हाथ पकड़कर चलती हुई उन्हें लेकर कमरे अदालत तक गईं। आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिर्फ अदालत के आसपास 500 एहलकार तैनात रहे। किसी भी गैर मुतालिका शख्स को अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। जबकि शेर रहमान ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद का इल्जाम आयद किया और कहा कि वकला को भी अदालत में दाखिले से रोका गया। शान हमारी जरदारी है, आन हमारी जरदारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। अदालत आने वाले रास्तों पर रुकावटें और मुताद्दिद नाके मौजूद थे। 1000 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। सिर्फ अदालत के करीब 500 एहलकार तैनात रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शेरी रहमान और राजा परवेज अशरफ ने पुलिस पर कारकुनान पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। इस्लामाबाद को जंगला बनाया हुआ है खारदार तारों का। तीसरे नाके पे हमारे वकला को पीछे हटाया गया। वकला का हक होता है, वो अदालतों का हिस्सा होते हैं। G11 के नाके पर लोगों के कपड़े फाड़े हैं, तशद्दुद हुआ है उनके साथ। इतने नाके लगाए गए हैं पूरे शहर में, जैसे समझ लगती है कि पूरे शहर इस्लामाबाद को, कैपिटल को सील कर दिया गया है और इस शहर को आने वाले तमाम रास्तों की चेकिंग हो रही है। हर शरीफ आदमी को गाड़ियों से उतारा जा रहा है। पुलिस की जानिब से रुकावटों के बाइस साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक
اور فرحت اللہ بابر سمیت وکلا کی ٹیم کو عدالت تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتساب عدالت کے جج نے بھی عدالت آتے ہوئے مشکلات کو تسلیم کر لیا۔ عدالت میں جج نے کہا کہ انہیں بھی پولیس سے چیک پوسٹ پر روکا گیا۔ عدالت آنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ احتساب عدالت کے جج نے بتایا کہ یو ٹرن لے کر دوسرے راستے سے عدالت پہنچنا پڑا۔ 6 مقامات پر ناکے لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ انتظامیہ کے سامنے رکھیں گے۔ احتساب عدالت کے جج نے بھی عدالت آتے ہوئے مشکلات کو آج تسلیم کر لیا۔ عدالت میں جج نے کہا کہ انہیں بھی پولیس چیک پوسٹ پر روکا گیا اور عدالت آنے میں ان کو مشکلات کا سامنا رہا۔ دوسری جانب نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک ریفرنس کی کارروائی روکنے کی استدعا عدالت نے منظور کر لی ہے۔ عدالت نے کارروائی روکنے کا حکم دیتے ہوئے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی 25 اگست تک مؤخر کر دی ہے۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے یا فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ 25 اگست کو ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لاہور کی مقامی عدالت نے 4000 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور نائب صدر مریم نواز کو طلب کر لیا ہے۔ لاہور کی سینئر سول جج فوزیہ سائرہ نے ڈاکٹر عبدالرؤف کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شریف فیملی نے جاتی عمرہ میں ان کے آباء و اجداد سے ملنے والی 4000 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے۔ اراضی کے اصل مالک پیر بخش ابھی زندہ ہیں، جن کے آباء و اجداد نے 1911 میں راجبہ حکومت سے یہ زمین خریدی۔ تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ عدالت ان کی زمین واگزار کروانے کا حکم دینے کے ساتھ 5000 کروڑ روپے بطور کرایہ ادا کرنے کا حکم صادر کرے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف اور مریم نواز کو 20 اگست کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ سپورٹس بورڈ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نیب لاہور کے روبرو پیش ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے طارق خان۔ طارق خان بتائیے گا کیا اپڈیٹس آ رہی ہے حنیف عباسی کی پیشی کے حوالے سے؟ جی، حنیف عباسی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے انہیں نیب آفس کے اندر گئے ہوئے، اور ان کو طلب کیا گیا تھا کہ پنجاب بورڈز میں جو برد ہوئی تھی اس میں جو ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے تحقیقات کے سلسلے میں حنیف عباسی کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، کیونکہ وہ سپورٹس بورڈ کے وائس چیئرمین کے عہدے پر رہے ہیں، تو ان کو 20 سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے دیے گئے تھے اور ان سے اس حوالے سے تحقیقات کی جانی تھی۔ سب سے پہلے کہ ان کو آیا اختیارات جو ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بطور وائس چیئرمین اختیارات کیا تھے، اور آپ نے تقریباً 102 منصوبے جو ہیں وہ یہاں پہ شروع کیے، جس میں سے 98 منصوبے جو ہیں وہ ان کا آغاز پر ہی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور ان نے کہا کہ آیا کہ آپ نے فزیکلی بھی یہ تمام منصوبے جو بنائے جا رہے تھے ان کو وزٹ بھی کیا، یہاں پہ کام ہو رہا تھا کہ نہیں۔ اس حوالے سے 20 کے قریب جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں انہوں نے دینے ہیں، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آئیں گے۔ آیا دیکھتے ہیں کہ وہ سپورٹس بورڈ کرپشن کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آج حنیف عباسی نیب لاہور کے روبرو پیش ہو گئے۔ تفصیلات سے آگاہ کیا طارق